یصدق حدیثہ اذا حدث، وہ 3 کاموں کی پابندی کرے۔ کسی کو رسول اللہ کی زبان پر اعتماد یقین ہے، وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، رسول کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی محبت کو 2 طرفہ محبت میں کنورٹ کرنے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے پہلا آسمانی نبوی محمدی نسخہ کیا ہے؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے سچی بات کرے۔ آج دنیا میں جتنے افتراق، انتشار، فرقواریت، پارٹی بازیاں ہیں، اس کی بنیاد جھوٹ ہے۔ یہاں تک کہ سب سے زیادہ جھوٹ ممبر و محراب سے پھیلایا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، انسان کسی مخلوق کو، وہ مخلوق مرے ہوئے انسان کی شکل میں ہو، زندہ انسان کی شکل میں ہو، درخت کی صورت میں ہو، حجر کی صورت میں ہو، پتھر کی صورت میں ہو، اس مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، خواہ وہ مخلوق ناری ہو، نوری ہو، خاکی ہو، یا وہ چرن پرن کی صورت میں ہو، یا وہ درخت کی صورت میں ہو، یا وہ پتھر اور موتی کی صورت میں ہو، اس کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ زندگی اور موت کا مالک ہے، یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ اولاد دینے پر قادر ہے، یہ بادشاہ دینے پر قادر ہے، یہ عزت و ذلت کا مالک ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ٹکا کر جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے تو ہم غیر اللہ سے جڑ جاتے ہیں اور اپنے اس کرم والے رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکہ دی ہے؟ تیرے اس کرم والے رب کی، جس نے تیرے اوپر کرم کیا، جس نے تیرے اوپر فضل کیا۔ اگر وہ تیرے اوپر کرم اور فضل نہ کرتا، وہ اگر تجھے بچھو بنا دیتا تو اس کی کیا بگاڑ سکتا؟ اگر وہ تجھے کتا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، بلی اور خونخوار درندہ بنا دیتا تو اس کی کیا بگاڑ سکتا تھا؟ الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین سٹرکچر میں، بہترین شکل و صورت میں صرف پیدا کرنے پر میرے رب نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ میرے رب نے مناسب انداز میں، مناسب طریقے سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اور رب کی یہی احسان مجھے آپ کو اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ احسان یاد دلانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کی پہلی رکعت میں میرے نبی علیہ السلام سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى۔ تسبیح بیان کر اپنے اس اعلیٰ رب کا جو ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استوى، رحمان
ہوتی ہے اور علم اور قدرت کے اعتبار سے وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ تسبیح بیان کر اپنے اس رب اعلیٰ کا الذی خلق فسوى اس نے تجھے پیدا بھی کیا اور درست پیدا بھی کیا اور درست پیدا کیا والذی قدر فہدى اس نے صرف پیدا کرنے اور درست پیدا کرنے پر نہیں چھوڑا والذی قدر اس رب نے تیرے لیے نظام زندگی مرتب کیا والذی قدر فہدى پھر اس رب نے تجھے ہدایت بھی دی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما تو بعد میں یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ سے حقیقی معنوں میں محبت کرنا چاہتا ہے اور اس محبت کے بدلے میں اللہ کی محبت رسول کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے محمدی ربانی آسمانی نسخے کا پہلا نقطہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ جب بھی بات کرے سچی بات کیا کرے جھوٹی